بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موقع میں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو میں اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، کیا تو حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے فکر مند ہے؟ تو سن، اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی و عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ کا اس شخص پر بہت غصہ ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ کہیں وہ مغضوب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ سارا دن اسی فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور غیبی آواز سنائی دی کہ اے مالک بن دینار، وہ شخص تو نہیں ہے، بلکہ وہ خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ اس سے سخت ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ تو انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا؟ تو انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا؟ اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں سے اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اسے ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار ایک دیوار کے پیچھے کسی شخص کو دیکھا تو میں نے جان لیا کہ یہ وہی ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا بازو کٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر گلے میں ڈال دی گئی تھی۔ اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لگایا ہوا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور وہ عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ شہر کے رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا، تم وہی ہو جن کی علمیت اور زاہد و تقویٰ کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں۔ تو اس پر میں نے کہا کہ عالم تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، اگر وہ چاہیں تو عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، مگر بادشاہت کے باوجود بھی انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر کار میں نے اسے اپنا خواب سنایا تو وہ سن کر کافی دیر تک روتا رہا اور کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر
इसी तरह के ख्वाब किसी आबिदो जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नुमी हूँ। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हाइल है? तो उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह जमीन व आसमान और अर्श व कुर्सी से बड़ा है। तो मैंने कहा कि तुम मुझे अपना गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को इसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें इस गुनाह से डराऊं जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, मैं शराब का आदी था, हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता था। एक मर्तबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया, मैंने वहाँ खूब शराब पी ली। फिर मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। मेरी जोजा ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तनूर में आग जला रही थी और उसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी कि आज शबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख है और रमज़ानुल मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोज़े रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घूंसा अपनी वालदा के सीने पे मारा और उसे उठाकर जलते हुए तनूर में डाल दिया। मैं उस वक्त नशे में था। मेरी जोजा ने जब ये दर्दनाक मंजर देखा तो मुझे धकेल कर एक कोठड़ी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज़ ना सुन सकें और उन्हें इस मामले की खबर ना हो। मैं उसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब रात काफ़ी गुजर गई तो मुझे होश आया। मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी जोजा को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो, तो उसने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। ये सुनकर मैंने कहा कि आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो? मैंने ऐसी कौन सी खता की है? उसने कहा कि तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू इस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। तो मैंने कहा कि आखिर बात क्या है? मेरी जोजा ने कहा कि तूने अपनी माँ का कत्ल कर दिया है, उसे जलते हुए तनूर में डाल दिया है और अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे ना रहा गया और मैंने दरवाज़ा उखाड़ फेंका और तनूर की तरफ बढ़ा। जब तनूर में देखा तो मेरी वालदा जलकर कोयला बन चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हुआ और उल्टे पांव टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपना हाथ चौखट पर रखा और उसे काट डाला, जिससे मैंने अपनी माँ को घूंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके उस हाथ की हड्डी में सुराख किया और उसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया। फिर अपने दोनों पाँव में भी बेड़ी डाल ली। उस वक्त मेरी मलकियत में 8,000 दिनार थे। वो सब के सब मैंने सदका कर दिए। 26 लोंडियाँ और 23 गुलाम आज़ाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह के नाम वक्फ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है कि मैं दिन में रोज़ा रखता हूँ और सारी रात अपने रब की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ अफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आबिदो जाहिद को मेरे मुतल्लिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा कि आपको दिखाया गया। तो ये है मेरी सारी दास्तान और इबरत का निशान। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ए मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी जमीन को जला डाले। फिर मैं वहां से एक तरफ हो गया और एक तरफ छुप गया ताकि वो मुझे ना देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से इस तरह मनाजात करने लगा, ए गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले, ए मजबूर और परेशान हाल लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, ऐ मेरी उम्मीदों की लाज रखने वाले, ऐ गहरे समंदरों को पैदा करने वाले, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ और तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ
تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک اللہ، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف بیان فرمائی۔ اے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے۔ بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا رد نہیں کرے گا۔ میں صرف تجھی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا عطا فرما اور مجھے اپنے کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رکت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آ گئی تو مجھے خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر۔ بے شک اللہ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور کہنا کہ بے شک اللہ بروز قیامت محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرا بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ رب العزت تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ بیان فرماتا ہے، میں نے اسے اور یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ ناحق کسی کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ چکھاؤں گا، بھلے وہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ رب العزت تیری ماں کے دل میں رحم ڈال دے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت سنا دی کہ رات خواب میں مجھے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر میں نے اسے سارا خواب سنایا۔ خدا کی قسم میرا یہ خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس قدر آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسے پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے۔ اللہ ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین ثم آمین۔